حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سامعین اکرام، ارباب اعضاء، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت، اور جو مصیبت تم تک پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو وہ معافی فرما دیتا ہے۔ آیت کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی تھی، آج اس کے 7ویں مرحلے پر یہ عرض کرنا ہے کہ جو مصیبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جو پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں یا اٹھانی پڑتی ہیں، وہ پریشانیاں کچھ انسان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور کچھ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے آزمائش بن کر آتی ہیں، انسان کا امتحان ہوتی ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں، اس کائنات کے اندر انسان جن مشکلات کو تحمل کرتا ہے، ان میں کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی آزمائش بن کر اس کے اوپر آتی ہیں، جو انسان کے امتحان کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہوں ہمارے پاس یا پریشانیاں ہوں، چاہے وہ نعمتیں ہیں یا پریشانیاں، وہ آزمائش کا سبب ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے انما اولادکم و اموالکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب دولت ہے، صاحب مال ہے، تو یہ مال خود اس کی آزمائش کا سبب ہے، اس کے امتحان کا سبب ہے کہ پروردگار عالم انسان کو مالدار بنا کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مالدار ہونے کے بعد کیا اپنی حد میں رہتا ہے یا نہیں، یا اس کو اس کا غرور تباہ کر دیتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو مال میں نے اس کو دیا ہے، کیا یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا کسی فقیر کی دستگیری کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس مال کو اپنی مصیبت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد ہے، پروردگار اولاد دیتا ہے یہ آزمانے کے لیے کہ ہم اس اولاد کی کیسی تربیت کر سکتے ہیں، اس اولاد کو اپنے لیے تفاخر کا باعث سمجھتے ہیں، غرور کا باعث سمجھتے ہیں، یا اس اولاد کو ایسی اس کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ غلامان آل محمد میں سے قرار پائیں، ایسی تربیت کرتے ہیں ان بچوں کی کہ یہ سماج کے لیے ایک اچھے انسان ہوں، غریب کو دیکھیں تو دل پسیج جائے، جیب میں پیسہ ہو تو بڑھ کر نکال دیں، کسی کو مشکل میں دیکھیں تو آگے بڑھ کر مدد کرنے کا جذبہ ہو، دین پر قربان ہونے کا جذبہ ہو، تو یہ سب امتحان کا ذریعہ ہے کہ کیا انسان اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ یہ امتحان سنت الہی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اللہ کی سنت میں کبھی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ملت کا امتحان ہوا ہے، ہر قوم کو آزمایا گیا ہے، بلکہ طول تاریخ کے اندر دیکھیے، جب تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد کو آزمایا گیا ہے۔ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے، امتحان لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آزمایا جاتا ہے کہ یہ شخص اس کو آزمانے کے بعد اس کے اوپر والا رتبہ دیا جائے گا، اس کے بعد والا مقام عطا کیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یقولوا، کہ وہ یہ صرف یہ کہہ کر، یہ جو کہہ دیتے ہیں آمنا وہم لا یفتنون، کہ وہ صرف جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں یہی کافی ہے اور انہیں رہا کر دیا جائے گا، ان یترکوا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، انہیں رہا کر دیا جائے گا، ان یقولوا، صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، جو صاحب ایمان کہتا ہے خود کو تو اس کو امتحان کی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ عزیزوں اور دوستوں، اور یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ثابت کرنا ضروری ہے، ان پیپروں میں پاس ہونا ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آئے ہوں، وہ امتحان پاس کرنا ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے لیے جا رہے ہوں۔ اور یہ وہ قاعدہ ہے کہ جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، حتیٰ اللہ نے اپنے نبیوں کا بھی امتحان لیا، نوح کو طوفان سے آزمایا، یعقوب کو بیماری سے آزمایا، یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف کی جدائی سے آزمایا، ایوب کو بیماری سے آزمایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے آزمایا، اور ابراہیم جیسے اولو العزم نبی کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب آپ خود دیکھیے، ابراہیم کی آزمائش ہوئی، جب ابراہیم جیسے نبی کو بغیر آزمائے امامت کا مقام نہیں مل سکتا تو ہمیں اور آپ کو بغیر امتحان لیے کیسے ہم مومن بن سکتے ہیں؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ کھرا کھوٹے سے الگ ہو جائے۔ جس طرح سے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہر ایمان کا ادعا کرنے والا مومن نہیں ہوتا، لہٰذا ادعا کرنے والے کو جو یہ کہے کہ میں مومن ہوں، اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آزمائش کی منزل میں ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ جو مصیبت ہم پر نازل ہوتی ہے، وہ چاہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو یا ہمیں آزمایا جا رہا ہو، اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور ان 3 باتوں کا خیال اس لیے رکھنا ہوگا تاکہ ہم ذہنی طور پر آمادہ رہ سکیں، ذہنی طور پر خود کو پریپیئر کر سکیں، ذہنی طور پر خود کو تیار کر سکیں ان مصیبتوں کے لیے جو آتی ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم تمام مومنین و مومنات کو ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اگر ان کے پاس خدایا کوئی غم ہو تو وہ صرف غم حسین ہو، خدایا حسین کے چاہنے والوں کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ کرنا۔ لہٰذا مشکلات سے نمٹنے کے لیے 3 چیزوں کو ذہن میں بہرحال رکھنا ہی چاہیے، ایک انسان کو، ایک مومن کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہرحال ہر آنے والی جو مصیبت ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کو بہرحال جب تک انسان زندہ ہے، جب تک زندگی کر رہا ہے تو وہ مجبور ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ پہلی بات ہے
کہ جو انسان زندہ ہے وہ مجبور ہے زندگی گزارنے کے لیے، یعنی اس کو زندگی گزارنی ہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان زندہ ہو اور وہ زندگی نہ گزارے۔ انسان زندہ رہے، قید حیات میں رہے اور وہ یہ کہے کہ میں زندگی نہیں گزاروں گا، اس زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے وہ زندگی گزارے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی نماز شب پڑھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور کوئی رات بھر فلم دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، کوئی اپنی زندگی میں نیکیوں کی بھرمار کر دیتا ہے تو کوئی گناہوں کی یلغار کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مصائب، مشکلات، پریشانیاں قطعاً اس دنیاوی زندگی کا حصہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو سختی میں خلق کیا ہے، ہم نے انسان کو پریشانی میں خلق کیا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارے اور اس کے ساتھ کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ اے اصحاب لا یتمنوا المستحیل، کہ اے لوگو، اے اصحاب، ایک محال چیز کی، ایک ناممکن چیز کی آرزو مت کرو، ایک ایسی چیز کی آرزو مت کرو جو ناممکن ہو، جو امکان سے باہر ہو، جو محال ہو۔ عزیزوں اور دوستو، محال کی تعریف اور ناممکن کی تعریف بیان کرتی چلوں۔ مثال عرض کروں، محال اور ناممکن یہ ہے کہ ہم اور آپ ابھی جو رات مجلس سن رہے ہیں، ہم اور آپ یہ کہیں کہ ابھی اسی ٹائم جب کہ رات ہے تو دن بھی ہو، یعنی رات بھی ہو اور دن بھی ہو۔ یہ بہت ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لحظے میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو۔ جب دن ہے تو رات نہیں ہو سکتی اور جب رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح سے اب جب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یتمنوا المستحیل، ایسی چیزوں کو مت مانگو جو محال ہیں، ناممکن ہیں۔ راوی نے بڑھ کر پوچھ لیا کہ مولا ذرا یہ بتائیے کہ وہ مستحیل کیا چیزیں ہیں، وہ محال کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الراحۃ فی الدنیا، دنیا میں راحتی کا کوئی امکان نہیں ہے، دنیا میں آسانی مت مانگو، اس لیے کہ اگر دنیا ہے تو مشکلات ہیں ہی ہیں، ہو نہیں سکتا کہ دنیا ہو اور مشکلات نہ ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی چلوں، ماں باپ جب ماں باپ بنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ان کی گود میں آیا ہے کتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آیا ہے۔ ایک عالم جب عالم بنتا ہے، سامنے والا دیکھتا ہے کہ یہ تو عالم ہے، لیکن یہ اس عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکلات جھیل کر کے وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ کوئی بھی جو کسی منزل تک پہنچتا ہے، کسی چیز کو اس دنیا میں حاصل کرتا ہے، وہ بے شمار پریشانیاں اٹھانے کے بعد کسی ایک چیز کو حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان الناس فی الدنیا ضیف، لوگ اس دنیا میں مہمان ہیں، اور جن لوگوں نے سفر کیا ہے، جو مہمان بن کر ادھر ادھر رہے ہیں ہوٹلوں میں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان سفر میں آسائش میں رہ ہی نہیں سکتا۔ سفر خود ایک مشکل کا نام ہے، سفر خود ایک پریشانی کا نام ہے۔ اور پھر روایت کے اگلے جملے ہیں وما فی ایدیہم عاریۃ، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں وہ کرائے کے طور پر ہے۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس اولاد ہے تو وہ بھی عاریتاً ہے، مال ہے تو وہ بھی عاریتاً ہے، یعنی سب کچھ امانت ہے جو ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔ عزیزوں اور دوستو، چونکہ ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، ان کا ہماری زندگی کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ مجلس کو نورانی کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، جو بھی کام انجام دیتے ہیں، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک سوال ذہن میں بالطبع پیدا ہوتا ہے، بطور طبیعی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اثر برا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے ہم مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو کچھ اعمال ایسے بھی یقیناً ہوں گے کہ جن کی وجہ سے
جن کا اثر اتنا اچھا ہوگا کہ ہماری مشکلات کم ہو جائیں، ہماری آسانیاں کم ہو جائیں، تو یقیناً دین اسلام نے وہ چیزیں بھی بتائی ہیں، وہ اعمال بھی بتائے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد ہماری مشکلات تھوڑا کم ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں خوشیوں میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، ہم آسانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں۔ اور سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے دعا۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آسانیاں رہے تو اسے دعا مانگنی چاہیے اپنے پروردگار سے۔ کیسے دعا مانگے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگار ہمیں اس چیز کو ہمارے اوپر مت ڈالنا، وہ بوجھ ہم پر مت ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر سکت نہیں ہے۔ عزیزو، جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگار جس کی طاقت نہیں وہ مت ڈالنا، ایسی مریضی مت دینا جسے برداشت نہ کر سکے، ایسے فقر میں مبتلا مت کرنا کہ جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ایسی کوئی پریشانی مت دینا جس کی وجہ سے داد و فریاد کرنے لگے، جس کی وجہ سے جزا و فضا کرنے لگے۔ لہٰذا یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے، پیغمبر مسجد میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اب وہ شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر اسلام قیامت کے عذاب اور وہاں کی مشکلات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ شخص بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہتا ہے، پروردگار جو مشکلات بھی ہوں، جو پریشانیاں ہوں، وہ مجھے اسی دنیا میں دے دینا، میں وہاں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں وہاں کی مشکلات کو نہیں اٹھا پاؤں گا، اور میرے گناہوں کی وجہ سے جو مشکلات، جو عذاب مجھے اس دنیا میں اٹھانا ہے، پروردگار وہ مجھے اسی دنیا میں دے دے۔ یہ شخص واپس جاتا ہے اپنے گھر، مریض پڑ جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے، پیغمبر اسلام ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ جب مرسل اعظم ملاقات کے لیے آئے تو اس شخص سے کہتے ہیں کہ کل تک تو ٹھیک تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ تو اتنا مریض ہو گیا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول خدا، میں نے خدا سے کل نماز میں یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار میرے گناہوں کا جو بھی سزا مجھے دینی ہو گناہوں کی، وہ مجھے اسی دنیا میں دے دے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے عذاب کو اس دنیا میں اٹھا سکوں۔ تو پیغمبر اسلام ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے بہت غلط کام کیا، بہت برا کام کیا، تمہیں ایسی دعا خدا سے نہیں مانگنا چاہیے تھی، نعوذ باللہ، تم نے خدا کو بخیل سمجھ رکھا ہے، تم نے خدا کو کنجوس سمجھ رکھا ہے، تمہیں خدا سے یہ دعا نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جو خدا تمہیں اس دنیا میں دے سکتا ہے وہ اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے، جو اس دنیا میں دے سکتا ہے وہ اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، کہا ایسے دعا مانگو جیسے پروردگار نے خود کہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، خدا ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر، آخرت میں بھی اچھا عطا کر، اور ہمیں عذاب دو جہاں سے محفوظ رکھ، عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ یہ پہلی چیز، ہمیں یقیناً اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ذوی الحقوق کے لیے دعا مانگنی چاہیے، وہ لوگ جن کا کوئی حق ہماری گردن پر ہے، جیسے اساتید ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، یا دوسرے وہ افراد جنہوں نے کبھی ہمارے ساتھ نیکی کی ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا ہر مصیبت کو ٹال دیتی ہے، ہر پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا وہ عمل جو ہماری پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے، جو ہماری مشکلات کو ختم کر سکتا ہے، اغاث ملہوفن، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا۔ عزیزو اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو ہمیں دوسروں کی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے رنج و غم دور ہو جائیں تو ہمیں دوسروں کے رنج و غم کو دور کرنا چاہیے۔ خداوند عالم اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت ہے پروردگار کو، اور اسے یہ بہت پسند ہے کہ ہم خدمت خلق کریں، اس کے بندوں کی خدمت کریں۔ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کی خدمت کرتا ہے تو پروردگار اس کی زندگی سے مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا کوئی پریشان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کریں۔ ممکن ہے یہ پریشانی اس کے علمی پریشانی ہو، ممکن ہے اس کو ایک مشورے کی ضرورت ہو، ممکن ہے اس کو ایک گائیڈ کرنے کی ضرورت ہو، ممکن ہے اس کی
کی یہ پریشانی یہ ہو کہ ہم 10 منٹ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے دل کا درد کم ہو جائے۔ اور اس طرح کی جس کے پاس بھی پریشانی ہو، اگر ہم اس کی زندگی کی مشکل کو حل کر دیں گے تو خداوند عالم چونکہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، لہٰذا وہ ہماری مشکل کو بھی حل کر دے گا۔ اس موضوع پر بہت بولا جا سکتا ہے، بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، لہٰذا اگر خدا نے فرصت دی، موقع ملا تو ضرور کبھی اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کروں گی کہ کیسے جب ہم دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، تو اس کی کیسے ہماری زندگی سے مشکلات ختم ہوتی ہیں، کیسے ہماری زندگی کی گرہیں کھل جاتی ہیں، ہماری زندگی کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزوں اور دوستو، اس کا واضح نمونہ میں کربلا میں نظر آتا ہے، مشکلات کیسے ختم کی جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، خاندان محمد و آل محمد نے کس طرح سے ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ہماری ہدایت کو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر آ جائیں، تاکہ ہماری زندگی کی مشکلات جو جہالت کی وجہ سے پیش آنے والی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بچوں کی بھی قربانیاں پیش کیں، جوانوں کی قربانیاں بھی پیش کیں، بوڑھوں کی قربانیاں بھی پیش کیں۔ عزیزوں اور دوستو، آج قربان گاہ کربلا میں جس پیش کی جانے والی قربانی کا تذکرہ کرنا ہے، اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ جب علی اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں تو باپ موجود ہے، لیکن آج وہ جا رہا ہے کہ جس کو رخصت کرنے والا پہلے ہی رخصت ہو چکا ہے، لیکن رخصت ہونے سے پہلے یہ اہتمام کر چکا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو ایک تعویذ اپنے بچے کے بازو پر باندھ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیا کہ اے بیٹا دیکھو، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ عزیزوں اور دوستو، حسن مجتبیٰ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت قاسم کی عمر 2 سال کی ہے، لیکن یہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، اتنی قابلیت پائی جاتی ہے، اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ اس کم سنی میں بھی باپ وصیت بھی کر رہا ہے اور ذمہ داری بھی دے رہا ہے۔ عزیزوں اور دوستو، امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا جب حسین ابن علی کا قافلہ میدان کربلا میں ہے اور میدان کربلا میں عاشور کی رات آئی۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب حسین ابن علی نے سب کو جمع کیا، ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عزیزوں، اے اصحاب، آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، کل ہم سب کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اے حبیب، کل تمہیں قربان ہو جانا ہے۔ اے زہیر، کل تمہیں قربان ہو جانا ہے۔ اے اونو محمد، کل تمہیں قربان ہونا ہے۔ اے علی اکبر، کل تمہیں قربان ہونا ہے۔ عزیزوں، حسین محضر شہادت سنا کر جب خاموش ہو گئے تو ایک بچہ درمیان سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور ایک گوشے میں گیا، بیٹھ کر رونے لگا، ہائے میرا مقدر، ہائے میری قسمت، جب میں چھوٹا تھا، جب میں 2 سال کا تھا، جب میں کم سن تھا، ارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں یتیم ہو گیا، ارے میں تو خوش تھا، میں تو مطمئن تھا، چچا ہے، مولا ہے، اب کوئی مشکل نہیں آئے گی، ہائے رے کیسی بد نصیبی ہے، کل جب قربانی کا وقت ہے، دوسرے قربانی پیش کریں گے، اصحاب قربانیاں دیں گے، انصار قربانیاں دیں گے، بنی ہاشم کے چھوٹے قربان ہو جائیں گے، بنی ہاشم کے بڑے قربان ہوں گے، ہائے اللہ میری کیسی قسمت ہے کہ میں اپنی قربانی
قربانی بھی نہیں دے سکتا تیری راہ میں خود کو اللہ پہ قربان بھی نہیں کر سکتا، خود کو چچا پہ قربان نہیں کر سکتا۔ بچہ رو رہا ہے، روتے روتے خیال آیا، ارے جب میں چھوٹا تھا باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا اے قاسم جب کوئی برا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا۔ اور ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کھولا، اب جو دیکھا تو یہ فقرہ لکھا ہوا تھا، یا بنی قاسم، اے میرے لال قاسم، ادرک امک الحسین، بیٹا دیکھو جب چچا پر کوئی برا وقت پڑ جائے، جب میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے چچا کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر، رونے والوں، قاسم خوش ہو گئے، قاسم مطمئن ہو گئے، دوڑتے دوڑتے چچا کے پاس جاتے ہیں۔ حسین نے قاسم کو آتے دیکھا، کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا چچا جان ذرا یہ تحریر تو دیکھیے، چچا جان ذرا اس نوشتے پر نظر تو ڈالیے۔ اب جو حسین نے تحریر لی، ارے بھائی کی تحریر کا بوسہ لیا، آنکھوں سے لگا لیا، رونے لگے، کہا لال قاسم تم کیا وصیت لے کر کے آئے ہو یا اپنے چچا کو اپنی موت کا پیغام سنانے آئے ہو؟ عزیزوں اور دوستوں، بڑا سخت منظر ہے۔ حسین کہتے قاسم میں نے کچھ سوچ کر کے تمہاری شہادت کا تذکرہ نہ کیا، ورنہ کل تو وہ دن ہے کہ جب تمہارا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ عزیزوں اور دوستوں، رونے والوں، ابھی تک قاسم سر جھکائے ہیں، ابھی تک قاسم خاموشی سے چچا کی باتیں سن رہے ہیں۔ جیسے ہی سنا کہ کل علی اصغر کو بھی قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے چچا جان هل يصلون الى الخیام، کیا دشمن ہمارے خیموں میں بھی داخل ہو جائیں گے؟ ارے حسین کو لگا کہیں بچے کا دم نہ رک جائے، حسین کو لگا کہیں بچے کا دل نہ ٹھہر جائے، فوراً جواب دیا نہیں نہیں قاسم، علی اصغر کو میں خود میدان میں لے کر جاؤں گا، میں کہوں گی اللہ رے غربت سید سجاد، اللہ رے وہ سید سجاد، نہ جانے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا جب خیموں میں آگ لگی ہوگی، دشمن خیموں میں گھسے ہوں گے، ارے بیویوں کی چادریں چینی ہوں گی، اللہ رے تمانچے مارے ہوں گے، سید سجاد آپ کی غیرت پر قربان۔ عزیزو قاسم اب اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ شب عاشور تمام ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ جب تمام اپنی قربانیاں پیش کر چکے، جب تمام قربانیاں ہو چکی، تو ایک مرتبہ ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا قاسم میرے لال قربانی کا وقت آ گیا ہے، قاسم جاؤ چچا سے اجازت لو، میرے قاسم جاؤ میدان میں، قاسم جاؤ اپنی قربانی پیش کر دو۔ عزیزوں اور دوستو، قاسم آئے، بھتیجا آیا، چچا کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، روایت کے جملے ہیں، قاسم سر جھکائے کھڑے ہیں، کہا چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا جان اب تو جانے دیجئے۔ عزیزوں اور دوستو، راوی کہتا ہے حسین نے آگے بڑھ کر قاسم کو سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم اصرار کر رہے ہیں، حسین چپ ہے، قاسم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ جب قاسم نے دیکھا کہ حسین جواب نہیں دیتے تو روایت کے جملے ہیں، روایت کے فقرے ہیں، روایت لکھتی ہے یقبلو علی یدیہ ورجلیہ۔ عزیزو، قاسم نے جھک کر حسین کے
کے ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کیے. جب دیکھا حسین اجازت نہیں دیتے, ایک دفعہ قدموں پہ سر رکھ لیا. جو قبل اور رجلئی ہے, حسین کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیے. اور حسین نے بڑھ کر کے قاسم کو اٹھایا, گلے سے لگایا. اب گلے لگا کر دونوں اتنا روئے کہ چچا بھتیجا غش کھا کر گر پڑے. عزیزو, ایسے منظر پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب کسی بے ہوش کو ہوش میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے. ارے قلب ثانی زہرا, اے زینب کبریٰ, مجھے لگتا ہے آپ نے آنسو کی بوچھار کی. اب جو حسین اور قاسم ہوش میں آتے ہیں, زینب کہتی بھیا اجازت دے دیجئے. حسین نے قاسم کو اجازت دی, رخصت کرنا چاہا. کہا قاسم آگے آؤ, میں اپنے ہاتھوں سے آمادہ کروں گا, میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا. حسین نے سر پر امامہ باندھا, کمر سے تلوار لگائی. کہا قاسم خود گھوڑے پر سوار کروں گا. اب جو سوار کرنا چاہا, نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا. کہا بیٹا ذرا سا ٹھہر جاؤ. قاسم کہتے ہیں چچا جان پھر کوئی بات یاد آ گئی. ارے میرے سامنے کوئی 13 سال کے بچے نہیں ہے کہ میں کچھ سمجھ سکوں. اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں 13 سال کا بچہ, یتیمی اور وہ خونخوار دشمن, اور چچا کا رخصت کرنا. عزیز اور دوستو, نہ جانے کیا خیال آیا. قاسم کہتے ہیں چچا جان اب کیا ہو گیا. کہا قاسم ٹھہرو, آگے بڑھے. قاسم کا گریبان چاک کر دیا. کہا چچا جان یہ کیا کیا ہے. کہا ارے قاسم, یہ گریبان چاک کرنا یہ یتیموں کی نشانی ہے. قاسم کو رخصت کیا. قاسم میدان میں آئے, زبردست جنگ لڑی. ارے زخموں سے چور ہو کر قاسم نے مولا کو بلایا. کہا یا چچا جان ادرکنی, اے چچا جان مدد کو آئیے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین آئے, قاسم کے سرانے آئے. میں دیکھ رہا تھا حسین کیا کریں گے. جب یتیم کے سرانے پہنچے, فوضع صدر علی صدر, ارے قاسم کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. اب اس حال میں قاسم کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں. قاسم کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ ہے اور پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں. حسین قاسم کو لے کر چلے. حسین قاسم کو لے کر خیمے میں گئے. سین خیمے میں علی اکبر کی لاش کے پاس رکھا. ارے ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے قلب پر رکھا. حسین مرثیہ پڑھتے ہیں, اے قاسم اٹھو, چچا غریب ہو گئے. اے قاسم اٹھو, حسین بے کس ہو گیا. کبھی علی اکبر کو آواز دیتے ہیں, اے کڑی الجوان اٹھو, تیرا بوڑھا باپ غریب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذی ینقلب, سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے یاران و امان و انصار و اصحاب میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.